یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہاں موجود تمام لڑکیاں بھاگنے لگیں تو وہیں دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ خوف کے مارے اس کے پیر کانپنے لگے۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے اپنے کمرے سے نکل کر وہاں بھاگتی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کو زبردستی پکڑا اور پوچھنے لگی، چھاپا پڑا ہے چھاپا، بھاگو یہاں سے۔ اس نے جب اس کے منہ سے یہ سنا تو حیرت زدہ نگاہوں سے اپنے آئیبرو اکٹھی کر کے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی جس نے اسے اپنا آپ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسے رونا آنے لگا۔ خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اچانک سے ہوائی فائرنگ کی آواز آئی اور وہ اپنے کمرے میں چھپ کر دروازہ بند کر گئی۔ اس نے سنا تھا کہ باقاعدہ ہاسٹل کے تمام دروازوں پر باری باری دستک دی جا رہی تھی اور وہاں چھپی لڑکیوں کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اپنے رب کو پکارنے لگی، یا اللہ، یہ کیسا دن ہے؟ آج تو میرا یہاں پہلا دن ہے اور وہی اتنا خطرناک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بچا لے یا اللہ۔ اس نے دعا مانگ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اس کے کمرے کا دروازہ بھی زور زور سے بجا۔ وہ ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھیں، اندر جو کوئی بھی ہے دروازہ کھولیں، ورنہ مجبوراً ہمیں دروازہ توڑنا پڑے گا۔ باہر مضبوط اور گرجدار آواز سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ دیکھیں، اگر یہ دروازہ ہم نے کھول لیا تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی، لہٰذا مہربانی کر کے دروازہ کھولیں، ورنہ آپ کو سخت قانونی عمل سے گزرنا پڑے گا۔ باہر سے آتی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور اپنا چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ چلیں آئیں، یہ ڈرامے بند کریں۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ اس میں سے ایک نے اسے بے دردی سے کھینچ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ اسفر، یہ طریقہ نہیں ہے، میں اس حوالے سے تم پر چارج جاری کروں گا۔ وہ جو اس دھکے سے سنبھل نہ پائی تھی گر پڑی۔ آواز پر مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا۔ اچھا خاصا اس کا قد تھا۔ اس پر اس کے چہرے پر سجی ہوئی تراشیدہ داڑھی، گھنے کالے بال اور اس پر متضاد اس کی مسکراتی ہوئی بولتی آنکھیں اس وقت شدید غصے کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ سر، یہ لڑکے اس لائق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے؟ اسفر نے بجائے اس کے اپنے سامنے کھڑے شخص کی بات پر افسوس کیا ہوتا، الٹا اسے پوچھنے لگا، یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم انہیں پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا قانون جانے اور یہ لڑکیاں جانے۔ فی الحال تم اس طرح سے ان سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اب مزید کوئی سوال نہیں ہوگا، ورنہ ابھی تم سسپینڈ کر دیے جاؤ گے۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسفر کو بری طرح ڈانٹا، لیکن علیزے کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ ایسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے؟ اس نے خود سے خود ہی سوال کیا۔ برابر میں لگی لوہے کی گرل سے سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور بھاگنے لگی۔ یہاں چاروں طرف پولیس ہے، آپ کہیں نہیں بھاگ سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ قانونی طریقے سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہی نوجوان آگے بڑھا اور ایک دم سے اس کے سامنے آیا تو وہ زور سے اس سے ٹکرائے۔ اس کا شرٹ اپنی مٹھی میں بھینچ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس نوجوان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ کیوں بھاگ رہی ہیں جبکہ یہاں موجود تمام لڑکیوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے؟ اس نے اس سے سوال کیا ہی تھا کہ اچانک سے بہت سے میڈیا کے نمائندے آ گئے۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر نمائندوں کو دور کیا۔ لڑکی حیرت زدہ نگاہوں سے نمائندوں کو دیکھنے لگی جو اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ جنید، فوراً سے یہاں آؤ، بیک اپ دو، اور یہاں موجود ایک لڑکی پھنس گئی ہے، اسے باہر لے جاؤ، میڈیا اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔ اس نے ایئر پیس میں جنید کو مخاطب کیا، لیکن اس کا جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ جنید، تم نے سنا نہیں؟ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ میڈیا کو ہینڈل کر کے تھک چکا تھا، لیکن میڈیا کے نمائندے بھی بھر گئے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو جو بھی نام ہے، آپ اپنے چہرے کو ڈھک دیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کا چہرہ پوری دنیا کو نہیں دکھایا جاتا۔ جلدی سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیں۔ اس نے اپنی گردن کے گرد بڑا سا رومال اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ علیزے نے بے اختیار وہ رومال کیچ کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کے گرد ڈال دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئی اور اپنی قسمت پر ماتم کرے، لیکن اب وہ بالکل مجبور ہو کر رہ گئی۔ اس طرف نہیں، اس طرف۔ زارون نے آگے بڑھ کر علیزے کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتار کر مطلوبہ کمرے کی طرف لے گیا جہاں تمام لڑکیاں موجود تھیں اور اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی۔ علیزہ نے ایک دم سے اپنا کپڑا ہٹایا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں سامنے کھڑے نوجوان سے پوچھا جس کا نام زارون تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟
اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے کیوں پوچھتی ہوں؟ مجھے سچ میں نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ہوئے ایک دن ہی گزرا ہے۔ ابھی وہ زارون سے بات کر رہی تھی کہ جنید اندر داخل ہوا، اور سامنے کھڑی لڑکی کو جب زارون سے بات کرتے دیکھا تو فوراً سے ان کی طرف چلا آیا۔ تم اس کی بات پر یقین نہ کرو، یہ وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے۔ یہاں موجود تمام لڑکیاں خاموش ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اسے بھی خاموش ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بہت ہوشیار اور شاطر ہے، اپنے آنسوں کے ذریعے اور اپنی خوبصورت اداؤں کے ذریعے تمہیں گھائل کرے گی تاکہ تم اسے چھوڑ دو، جبکہ یہی ان کی سردارنی ہوگی۔ لکھ کر رکھ لو تم میری بات۔ اس نے زارون کے کان میں سرگوشی کی تو زارون نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ضروری نہیں جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہ ہو، وہی سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بھابھی نے اپنی شک کرنے والی عادت تمہارے اندر بھی ٹرانسفر کر دی ہے۔ ایسے موقع پر بھی زارون کو مذاق سوجا تھا۔ اب بھاڑ میں جاؤ تم اور یہ لڑکی جسے تم اتنی دلچسپی سے سن رہے ہو۔ جنید نے برے برے منہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے میں عافیت جانی، اور زارون ایک بار پھر سے سنجیدگی سے اس لڑکی کی طرف مڑ گیا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ اپنا پورا نام بتائیں مجھے۔ اس نے کاغذ پر اس کا نام لکھنا چاہا۔ میرا نام علیزہ کمال حسن ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا تو ایک لمحے کے لیے زارون چونک گیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اس کی خوبصورت آنکھوں سے کسی موتی کی مانند بہہ رہے تھے۔ پہلے تو آپ رونا بند کریں۔ اس کے ان آنسوں سے وہ عجیب ڈسٹرب سا ہو گیا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ ظاہر ہے دور ہی رہتی ہوں گی، جہاں رہتی ہیں اس جگہ کا نام بتائیں۔ اس نے انتہائی اطمینان اور سکون سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تو علیزہ کھسک کر پیچھے ہوئی۔ زارون نے محسوس کیا کہ وہ غیر آرام دہ سا ہے، تو وہ دوبارہ سے اٹھ گیا۔ میں بہلول پور گاؤں سے آئی ہوں۔ آج میرا پہلا دن ہی تھا ہاسٹل میں، یہاں سے صرف ایک رات ہی گزاری ہے، اور صبح اٹھی تو یہ تماشا ہو گیا۔ وہ آنسوں کے درمیان اسے اپنی کہانی سنانے لگی تو زارون بے تحاشا ہنسنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انسان ہنس کیوں رہا ہے؟ وہ اپنی کہانی بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اچانک سے اس کی طرف جھکا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود پین کو میز پر دے مارا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے ہی آنسو بہا کر اپنی خوبصورتی سے مجھے متاثر کر کے بچ جائیں گی؟ مجھے بے وقوف مت سمجھیں، میں پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ یہ ہاسٹل کا رجسٹر میرے پاس موجود ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کل رات کو کسی کی انٹری ہوئی ہے۔ سارے ایڈمیشن 5-6 مہینے پرانے ہیں۔ کیا میں آپ کو بے وقوف نظر آتا ہوں؟ علیزہ نے اس کی زبانیں یہ سنا تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تو کیا وہ اسے مجرم سمجھ رہا تھا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑ لیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک طرف کو جھکی چلی گئی اور پھر اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈیم اٹ، یہ لڑکی بہت شاطر ہے۔ پہلے آنسوں کے ذریعے مجھے پگلانے کی کوشش کی اور اب بے ہوشی ہو گئی ہے۔ جنید ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے جنید کی بات کی تائید کی اور پھر اپنے ساتھ موجود لیڈی پولیس کو آواز دینے لگا، سارا جلدی آؤ، دیکھو اسے کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہوا اور وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ سر زارون، آپ کی خبر پکی تھی، ہم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ سر زارون نے آفس میں بیٹھے کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اپنے ماتحت کام کرنے والے جنید کی آواز سنی تو سر اٹھا کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تمہارے سر زارون کی خبر ہمیشہ پکی ہی ہوتی ہے، بس تم لوگ مانتے نہیں ہو۔ پہلے تحقیق کرتے ہو، اس کے بعد میری بات کی تائید کرتے ہو۔ پہلے ہی مان جاؤ تو کیا ہی بات ہو جائے۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے فائل میں جھک گیا۔ لیکن سر، اب ہم کیا کریں گے؟ جنید نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ فائل دیکھ رہے ہو، یہ اسی حوالے سے ہے، اسی میں سر گھسا کر بیٹھا ہوا ہوں تاکہ کچھ سمجھ آ جائے۔ وہ دونوں آفس کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسی سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ زمانہ دن بدن کیسی ترقی کر رہا ہے کہ انسانیت ہی شرما رہی ہے۔ جنید نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو ہمیں صرف ایک رخ پتہ چلا ہے، جب ہمیں دوسرا رخ پتہ چلے گا تو قیامت آ جائے گی۔ زارون نے مسکرا کر فائل اس کی طرف کی۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب ہمارا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کس طرح ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں؟ نوجوان نسل کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں؟
جنید حسب معمول ایموشنل ہونے لگا۔ زارون نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچتے ہیں کچھ، اس کے بارے میں بھی ابھی چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ چل کر کھاتے ہیں۔ زارون نے اسے اٹھایا اور ساتھ لے جاتا ہوا کینٹین میں بیٹھ گیا۔ ویسے تمہیں کچھ پتا چلا؟ جنید نے فرنچ فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے زارون سے پوچھا، جو مزے سے اپنا پسندیدہ برگر کھا رہا تھا۔ کس بارے میں؟ اس نے آئیبرو اکٹھی کر کے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہی تم کل کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے ابو تمہاری امی سے کچھ بات کر رہے تھے، تمہارے رشتے کے بارے میں۔ کچھ پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ جنید نے اسے تفصیلاً پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے یار، میں لڑکیوں سے الرجک ہوں، اور ابھی تو مجھے اپنا بہت اچھا کیریئر بنانا ہے اس فیلڈ میں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنا ضرور ہے، لیکن ان دونوں کانوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال بھی دیا ہے۔ اب بھلا کیریئر پر توجہ دوں کہ لڑکیوں پر توجہ دوں؟ ویسے بھی آپس کی بات ہے، لڑکیوں پر توجہ دوں گا تو کیریئر کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اور پھر وہی لڑکیاں مجھ سے کہیں گی کہ ہم تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تم نے تو کوئی کیریئر ہی نہیں بنایا۔ اب تم بتاؤ بھلا، بندہ اوکھلی میں ہی اپنا سر دے دے۔ اس نے ہنستے اپنا برگر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جنید سے کہا تو جنید نے بھی سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب میری زوجہ محترمہ کو ہی دیکھ لو، شادی سے پہلے خوب کہا کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لوں گی، اور اب شادی کے بعد دن رات مجھے ترقی کے لیکچر ملتے رہتے ہیں کہ کاش تم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش تم نے وہ کر لیا ہوتا۔ اب بندہ کہے کہ شادی سے پہلے تو جھونپڑی میں رہنے کے وعدے تھے، اب محل تک ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنید جس کی ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی تھی، اس نے زارون سے کہا تو زارون نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، تم نے وہ لڈو چکھ لیے جو بندہ نہ کھائے تو بھی پچھتاتا ہے، اور چکھ لیتا ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ پچھتانا پڑتا ہے۔ اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے، بھگتو تم بھگتو، میرے مزے ہیں، میں نے پہلے اس نفسیات کو سمجھ لیا، اب اچھی بھلی آزادی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ زارون نے گویا جنید کا مذاق اڑایا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، جب تمہاری باری آئے گی تب میں بھی پوچھوں گا۔ جنید اس کے پیچھے چلتے اس سے کہا تھا۔ سر آپ کو سر علی نواز اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اپنا حلیہ درست کیا۔ سر علی نواز ایک سخت ترین باس تھے، اور ان دونوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب کوئی اہم مشن ان کے سپرد کیا جانا تھا۔ چل بھائی سیٹ بیلٹ باندھ لے، اب ہمارا اڑان بھرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ زارون نے مسکرا کر جنید کو آنکھ ماری تو وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو دل ہی دل میں تسلی دیتے ہوئے سر علی نواز کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر گلا کھنکار کر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگنے لگے۔ سر may I come in؟ ان دونوں نے بیک وقت پوچھا تو سر نے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تم دونوں اب تک کے میرے ہونہار کام کرنے والے ثابت ہوئے ہو، چنانچہ یہ بہت ہی اہم فائل میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک ہفتے تک اس کی مکمل سٹڈی کرو اور پھر شروع ہو جاؤ۔ یہ مشن اب تمہارے حوالے ہوا، چنانچہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بھی تم لوگ بہت سے مشن کر چکے ہو، تھوڑی بہت گڑبڑ کے ساتھ میں قبول کر چکا ہوں، لیکن یہ بہت اہم ہے، اس میں ذرا بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سر علی نواز نے اپنی ناک پر پھسل کر آ جانے والے چشمے کو درست کر کے دوبارہ سے آنکھوں پر ٹکایا اور کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے ان دونوں کو کہا، جی سر جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ زارون نے کہا اور جنید نے اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ ایک ہفتے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے، ہمیں اگر کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کو انفارم کر دیں گے۔ جنید نے ادب سے کہا تو سر نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی اسٹڈی کے لیے تم میرے گھر پر آؤ گے کہ میں تمہارے گھر پر آؤں؟ جنید نے زارون سے پوچھا تو زارون نے افسوس سے سر ہلایا۔ جس بات کا پتہ ہے تو پوچھتے کیوں ہوں؟ تم میرے گھر آؤ گے تو تمہارے گھر میں قیامت آ جائے گی، مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا کیونکہ میں سنگل جو ہوں۔ زارون نے آئیبرو اکٹھی کرتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں جنید سے کہا تو جنید نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی۔ بیٹا تو شادی کر، پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، آج جو تو بڑے جوک پر جوک مجھ پہ مار رہے نا، تیری شادی ہوگی تو بھگو بھگو کر تجھے ماروں گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ناراض ہو کر آگے بڑھا تو زارون نے دوڑ کر اس کے ساتھ قدم ملایا۔ یار تو ناراض ہی ہو رہا ہے، وہ جنید کو منانے لگا، اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے فائل ڈسکس کرتے ہوئے اس خفیہ عمارت سے باہر نکل آئے۔
ابو ابھی تک جاگ رہے اماں؟ زرون جنید کے گھر سے کیس اسٹڈی کر کے واپس آیا تو اس کے والد صاحب کی کمرے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آج پھر ساری البم اور تصاویر نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہی ہوں سو جائیں، لیکن دماغ پر بات لے لی ہے تو ابھی تک بس اس غم کو دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں کیا ہی سمجھاؤں، تم ہی جا کر انہیں سمجھاؤ۔ اس کی امی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے زارون کو اندر جانے کا کہا۔ السلام علیکم ابا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ نا، اندر آؤ۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ساری تصویریں جو بلیک اینڈ وائٹ تھیں تکیے کے نیچے چھپا دی۔ ابا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے سب چھپا لیں گے اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے نرمی سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں بیٹا، اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اپنوں سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تو زارون کو بے پناہ دکھ ہوا۔ جو آپ سے پلٹ کر ملنا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے کیوں اپنے قیمتی آنسوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ زارون نے دکھ سے انہیں دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جتنا میں اسے یاد کرتا ہوں اتنا ہی وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا۔ بس ابا جان کے فیصلے نے اسے روک رکھا ہوگا۔ اور تمہیں پتا ہے، انہوں نے زارون کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا اور انتہائی پرجوش انداز میں کہنے لگے، ہماری کوئی بہن نہیں تھی نا، تو میں نے کمال کے گھر پر جب بیٹی پیدا ہوئی تو اسے کہا تھا یہ میری بہو بنے گی۔ مجھے بیٹیوں کا بہت شوق تھا اور تم میرے اکلوتے بیٹے تھے۔ اس وقت 6 سال کی ہوگی۔ میں نے اسی وقت تمہارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اسے یاد ہوگا نا کہ میں اپنی بہو کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے رشتہ جوڑے گا نا، کبھی نہ کبھی تو وہ میرے مرنے سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا نا۔ انہوں نے زارون کو دیکھ کر انتہائی آس اور امید بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بہت خوبصورت بچی تھی، پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ کمال نے اس کی کہیں شادی تو نہیں کر دی ہوگی نا؟ تم سے 6 سال چھوٹی ہوگی۔ اگر وہ کبھی دوبارہ پلٹ کر آئے گا تو تم اس سے شادی کرو گے نا؟ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے۔ اس کے والد صاحب نے یہ انکشاف اس پر پہلی بار کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنوں کی یاد میں بے تحاشا تڑپ رہے تھے۔ ابا جان، اب آج کل کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی یا انہوں نے اس بات کو بھلا بھی دیا ہوگا۔ آپ کیوں جھوٹی آس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ زارون نے ان کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ جیسے بالکل چپ سے ہو گئے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جھوٹی تسلی دوں تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہ سچ قبول کرنا ہوگا کہ یہ رشتہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ پرانی بات ہی دفن ہو گئی ہے۔ کہیں میں امید کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار وہ آپ سے مل لیں تو آپ کے اندر یہ کسک ختم ہو جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے والد صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میری بات سنو، اگر انہوں نے یہ فیصلہ یاد رکھا تو کیا تم اس سے شادی کرو گے نا؟ وہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، تم شادی کرو گے نا اس سے؟ انہوں نے زارون سے کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا سا گیا، سوچنے لگا کیا جواب دے۔ اس وقت اس کے والد صاحب بے حد ٹوٹے ہوئے تھے۔ ابا، میری جان آپ پر قربان، میں آپ کی بات ضرور مانوں گا، زارون نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ زارون کو ایسا لگا کہ اس کی بات سن کر جیسے انہیں ایک خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ آپ نے اپنے دوا لے لی ہے نا؟ اب آپ سو جائیں۔ اس نے انہیں سہارا دے کر بستر پر لٹایا، ان پر کمبل ڈالا اور لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو یار، بچپن کی منگیتر؟ ساؤنڈ سو فنی۔ زارون نے کل رات اپنے والد صاحب سے ہونے والی گفتگو کے بعد جنید کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ہاں، مجھے بھی عجیب لگا، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی وہ زندگی میں میرے سامنے آئے تو کیا میں اسے قبول کر لوں؟ ان لوگوں نے میرے والد صاحب کا بہت دل دکھایا ہے۔ میرا دل تو ان کی طرف سے بہت کھٹا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اپنے والد صاحب کی خواہش پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا نا۔ زارون نے خلا میں گھٹتے ہوئے بے دہانی کے عالم میں جنید سے کہا تو وہ مسکراتے اسے دیکھنے لگا۔ تیری زبان تو ابھی سے رال ٹپکنے لگی ہے۔ بچپن کی منگیتر کا نام سنتے ہی تیرے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ تجھے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ابھی تیرے سامنے آئے گی تو اس سے شادی رچا لے گا۔ شدید سنگل انسان، کچھ سوچ اب اپنے بارے میں بھی۔ جنید نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر پر ایک گھونسا مارا۔ اچھا چل یار، اب سیریس باتیں کر لیتے ہیں۔ کل ہمیں اپنا آپریشن شروع کرنا ہے۔ میں نے اس ہاسٹل کے ارد گرد ریکی کی ہے، وہاں رات کے وقت بہت زیادہ ہلچل ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ اہل محلہ نے بھی شکایت کی ہے کہ رات کے وقت گرلز ہاسٹل میں اس قدر ہلچل کا کیا کام ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ ہلچل کس چیز کی ہے، لیکن ہمیں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ کل ویسے بھی محبت کا عالمی دن ہے، اور تجھے پتا ہے کہ محبت کے عالمی دن پر کیسے کیسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں سے لڑکیوں کا ایک بہت بڑا گروپ باہر سپلائی ہونے والا ہے، یعنی اسمگل کی جانے والی ہے۔ یہاں سے لڑکیاں اور تو اور وہ لڑکیاں خود بھی اس بڑے نیٹ ورک کا حصہ رہی ہیں۔ ہمیں کل چھاپا مارنا ہے، ہمارا مشن یہی تھا۔ میں ابھی سر سے کہہ کر پوری ایک ٹیم تیار کروا دیتا ہوں۔ تیرا ہوم ورک کہاں تک پہنچا؟ اس نے جنید سے پوچھا تو جنید آہستہ آہستہ کر کے اسے اپنا ہوم ورک سمجھانے لگا۔ بہت خوب، تم نے تو کچھ زیادہ ہوم ورک کر لیا ہے۔ کیا بھابھی میکے گئی ہوئی ہیں جو اتنے آرام سے ہوم ورک کر لیا؟ زارون نے آنکھ دبا کر جنید سے کہا۔ جنید نے مسکراتے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ بہت زیادہ سیانہ ہو گیا تو، چل اب اٹھ، کل کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہو کر باہر کی جانب چل دیے۔ ابریش، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ اس نے اپنے بابا کمال حسن سے بہت مشکل سے اجازت لی تھی، بلکہ ابریش خود اس کے بابا سے اجازت لینے آئی تھی تاکہ وہ اس کی کزن کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چل سکے۔ ارے ہاں، مجھے پتا ہے، تم گھبراؤ مت، تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جا رہی۔ یہ میری کزن کا ہاسٹل ہے، یہاں ایک کمرہ خالی ہے، گھر میں بہت زیادہ مہمان ہیں، تمہیں وہاں رکھنا مناسب نہیں لگ رہا۔ یہاں ایک دن تم رہو، اگلے دن میں تمہیں صبح کو خود لے جاؤں گی اور شادی میں شرکت کرواؤں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاسٹل کے وارڈن سے چابی لی اور اسے وہاں ٹھہرانے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ابریش؟ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میں کبھی ہاسٹل میں نہیں رہی، اور میں اکیلی تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ علیزے ایک دم سے گھبرا گئی۔ وہ گاؤں کی کالج تک پڑھ لکھ کر شہر تک نہیں آ سکی تھی کیونکہ اسے اکیلے ڈر لگتا تھا، اور اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ابریش اسے کہاں لے آئی تھی؟ وہ اس کے گاؤں میں نئی دوست بنی تھی، اور جب اس کی کزن کی شادی ہوئی تو وہ اسے اس کے والد صاحب سے اجازت لے کر یہاں شادی میں شرکت کے لیے لائی تھی۔ پر اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ علیزے رونے لگی۔ علیزے، تم بہادر بنو، کیا بات بات پر رونے بیٹھ جاتی ہو؟ میں ایک کام کرتی ہوں، رات کو تمہارے پاس آتی ہوں تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ ویسے یہاں ہر کمرے میں لڑکے موجود ہیں اور وارڈن بھی میری جاننے والے ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابریش نے اسے دلاسا دیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، کیونکہ اسے اپنا آپ بے وقوف سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو صاف کیا اور اسے الوداع کہا۔ صبح یاد سے مجھے لینے آ جانا، ورنہ مجھے لگے گا کہ تم نے مجھے یہاں بلا کر غلطی کی ہے اور اکیلا لاوارث چھوڑ دیا۔ ابریش نے مسکرا کر اسے الوداع کہا اور وہاں سے چلے گئی۔ علیزے کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے ساری رات جا کر اپنی آنکھوں میں کاٹی تھی، کب یہ صبح ہو اور کب میری اس ہاسٹل سے جان چھوٹے۔ یہاں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں میں بھی کیا سوچ کر یہاں تشریف لے آئی۔ ابریش تو مجھے یہاں لا کر بھول گئی اور یہاں تک کہ ہاسٹل میں ٹھہرایا۔ کتنی ناانصافی کی اس نے میرے ساتھ۔ علیزے نہیں جانتی تھی کہ اس کی معصومیت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو نہ وہ کبھی ابریش کو دوست بناتی اور نہ اس کے کہنے پر اپنے والد صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر اس کی کزن کی شادی میں شرکت کرنے آتی۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے ہاسٹل میں بھگدڑ شروع ہو گئی۔ اسے باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہوا کہ ہاسٹل کے تمام کمروں کے دروازے کھلے، بہت سی لڑکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ بھاگو بھاگو کہہ کر سب ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ اس نے بھی ڈر کے مارے دروازہ کھولا اور ایک لڑکی کو پکڑ کر پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، تم بھی اپنی جان بچا کر بھاگو، یہاں چھاپا پڑا ہے، ہم سب کا راز کھل جائے گا۔ راز؟ کیسا راز؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اسے صحیح معنوں میں ڈر محسوس ہونے لگا۔ جنید ٹیم کو کہے ریڈی رہے، ہم اس ہاسٹل پر ضرور چھاپا ماریں گے جہاں سے کل لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد روانہ ہونے والی ہے۔ زارون نے جنید کو فون کر کے کہا، رات کی 2 بجے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور اس ہاسٹل پر چھاپا مارنا ہے۔ جنید، تم اپنی ٹیم کے ساتھ داخلے دروازے پر موجود رہنا، میں پیچھے کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ چاروں طرف سے ہم ہاسٹل کو گھیر لیں گے، یہ ہمارا پلان ہے تاکہ کوئی یہاں سے نکل نہ پائے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہاسٹل کے اندرونی طرف ایک سرنگ بھی ہے، وہاں بھی ایک خفیہ راستہ موجود ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کو وہاں لے جا کر کھڑا کر دوں گا اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کے پورے گروپ کو پکڑ لیں گے۔ زارون نے اپنا پلان بتایا تو جنید تیار نظر آنے لگا۔ ٹھیک 1:45 بجے وہ اپنے آفس سے نکلے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہاسٹل پہنچ گئے۔ تمام لوگ ہتھیار ڈال دیں، کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ٹیم کے تمام ممبر نے ایک ایک کر کے وہاں موجود ساری لڑکیوں کو پکڑ لیا جو اس گھناؤنے دھندے میں ملوث تھیں، لیکن کچھ باقاعدہ شوق کے طور پر اس دھندے میں تشریف لے آئی تھیں۔ انہوں نے خفیہ دروازے سے اسمگل کی جانے والی ان تمام لڑکیوں کو بھی پکڑ لیا تھا جو آج رات کو ایئرپورٹ پہنچ کر دوسرے تمام ملکوں میں تقسیم ہو جانی تھی۔ انہوں نے اپنا آپریشن مکمل کرنے کے بعد گرفتار تمام عناصر کو ایک بہت بڑے خفیہ سیل میں منتقل کر دیا تھا، جبکہ زارون نے اس لڑکی کو جو تفتیش کے دوران بے ہوش ہو گئی تھی اسے اٹھا کر اپنے پرائیویٹ گھر میں لے آیا تھا، جس کی چابی صرف زارون کے پاس تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھتی اسے لگا کہ شاید یہ بے قصور ہے، لیکن پھر تفتیش کے دوران اس نے اسے سخت رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہوا زارون؟ اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ آپریشن مکمل کرنے کے بعد تقریباً 6 بجے وہ گھر پہنچے تھے اور اس نے زارون کو فون کر کے پوچھا، نہیں یار، میں اس وقت اپنے پرائیویٹ گھر میں موجود ہوں، اپنے گھر بھی نہیں گیا ہوں، اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں آ رہا، کل رات سے بے ہوش جو ہوئی ہے تو ابھی تک بے ہوش ہی ہے، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ زارون نے انتہائی بیزاری سے جنید سے کہا، تمہیں کس نے بولا تھا اس مصیبت کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جاؤ؟ میں نے تو تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ اسے وہیں چھوڑ دو جہاں تمام لڑکیاں جا رہی ہیں، خود ہی تحقیق ہوگی، بے گناہ ثابت ہوگی تو چھوٹ کر گھر چلی جائے گی۔ جنید نے کہا تو زارون ایک دم سے جیسے خاموش ہو گیا۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ ایک عجیب سا احساس ہوا اس لڑکی کو دیکھ کر، اس لیے اس کے رونے نے مجھے پریشان کیا اور میں اسے اپنے گھر لیا، لیکن اب سچ میں پچھتا رہا ہوں۔ فون رکھتا ہوں، لگتا ہے وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نیند میں کسمسانے لگی۔ محترمہ، اب اٹھ بھی جائیں، شاید آپ کی اداکاری کا عرصہ کافی حد تک لمبا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس پورا کا پورا اس پر انڈیل دیا تو لیزی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے گیلے وجود کو دیکھنے لگی۔ اس نے دھندلائے ہوئے آنکھوں سے سامنے دیکھا تو وہی نوجوان لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا جو تفتیشی روم میں اس کے ساتھ تھا۔ مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں تو یہاں شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ بری طرح پھنس گئی۔ وہ زار و قطار رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے زور زور سے کہنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا، پھر آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں کیسے پھنس گئی؟ نہ جانے کیوں لیکن تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے تم پر یقین کرنے کا دل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جسے تم سے برسوں پہلے مل چکا ہوں، لیکن یادداشت پر زور دیتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو لیزی اپنا رونا بھول کر اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ آپ میرے کندھے سے ہاتھ ہٹا دیجیے پلیز۔ اس کے بعد سنتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور شرمندہ ہو کر رخ موڑ کر خود کو کوسنے لگا۔ مجھے غلط مت سمجھے گا، میں بس آپ کا رونا دے کر آپ کو تسلی دینے کے لیے آ گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں کیسے پھنسی؟ اس نے وہاں بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ وہ نرم لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ علیزے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے میری دوست ابرش یہاں لے آئی اور کہا کہ تمہیں یہاں ٹھہراؤں گی، کل شادی میں شرکت کے لیے لے جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ابھی تک آنسوں کی نمی شامل تھی۔ کیا آپ نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ اپنے آنسوں کے ذریعے مجھے مت پگھلائیں۔ بھلا کون بے وقوف شادی میں شرکت کے لیے ہاسٹل میں ٹھہرتا ہے؟ یہ کہانی کسی اور کو سنائے گا۔ میں صبح مکمل ہو جانا چاہتی آپ کو پرائیویٹ گاڑی میں جیل میں بھیج دوں گا، وہاں دوسری لڑکیوں کی طرح آپ کو بھی تفتیش میں شامل ہونا پڑے گا۔ اگر جرم ثابت ہو جائے گا تو آپ کو جیل ہوگی، اور اگر آپ معصوم ثابت ہو گئی تو پھر آپ کو گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی یہ بات سنتے علیزے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں جاؤں گی جیل میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ میں گاؤں کے وڈیرے کمال حسن صاحب کی بیٹی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے، میں دھوکے سے یہاں لائی گئی ہوں۔ شاید میری دوست بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ آپ میری مدد کریں، خدا کے واسطے۔ اس نے آگے بڑھ کر واقعی میں اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ زارون اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا اور اپنی جگہ جم سا گیا۔ آپ جیسی بہت سی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو شروع میں اس فیلڈ میں آتی ہیں تو اسی طرح روتی چلاتی ہیں، لیکن جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ آخر آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس ہاسٹل میں آنے کی؟ کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ شریف زادوں کی جگہ نہیں؟ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انسان کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔
اس نے صفاقی کی حد کرتے ہوئے اسے وہیں چپ چاپ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک اسے نرمی سے سمجھا کر اس بات کے لیے ابھار رہا تھا کہ وہ اپنا گناہ قبول کر لے۔ اب میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اب میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک دم سے وہ آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا کہ زارون کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اب آپ حد سے گزر رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے غصے کو قابو کرتے اس سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں واقعی میں ان لڑکیوں جیسی ہوں جو غلط کام کرتی ہیں تو پھر آپ میرے گھر والوں سے بات کریں، مجھے ان کے پاس لے جائیں، مجھے جیل نہیں جانا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوشش کریں، میرے بابا بہت سخت ہے، اگر انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ آپ اپنے طور پر تحقیق کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، بھیک مانگتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے بلند آواز سے رونے لگی تو زارون نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ رونا تو بند کریں۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا دیکھ کر زارون نہ چاہتے ہوئے بھی سخت نہ ہوا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو دیکھنا اس کے لیے شاید برا ترین تجربہ تھا۔ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ وہ چپ ہوئی تو اس نے ایک دم سے اس سے لگے سوال کیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے میں میرے حلق سے کھانا کیسے اترے گا؟ اس نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے ایک بار پھر سے نم آواز سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی زارون کو اس پر رحم آیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر دوسرے کمرے میں آیا، وہاں موجود روم فریج سے چند چیزیں نکالی اور اس کے آگے ٹرے میں رکھ دی۔ پہلے آپ اپنی بھوک مٹائیے، اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں، میں یہیں دوسرے کمرے میں موجود ہوں۔ اس نے کہہ کر جیسے پلٹنا چاہا تو علیزے کھڑی ہوئی اور اچانک سے اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ ہاسٹل میں بھی ساری رات آنکھوں میں جا کر ہی گزری تھی، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جا رہا ہوں۔ آپ مجھے خدا کے لیے کسی اور کے حوالے مت کر کے جائیں۔ اس نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے سینے میں چھپا کر کہا تو ایک لمحے کے لیے زارون کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب کھڑے روتے ہوئے اس سے کوئی التجا کر رہی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بس چپ ہو جائے۔ اس نے اسے اپنے سینے سے الگ کیا، اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں اپنی شرٹ سے آزاد کرائیں اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے تھپ تھپا کر اسے وہیں کندھے سے تھام کر پلنگ پر بٹھایا۔ خود گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا میں اسے بے ہوش کر کے جیل پہنچا بھی چکا ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تمہاری باتوں پر دل یقین کرنے کو کہتا ہے، لیکن دماغ کہتا ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی کرو۔ اب بھلا میں کس کی بات مانوں؟ میں تو تم سے زندگی میں پہلی بار مل کر شدید کنفیوز ہو گیا۔ زارون نے بیچارگی سے اعتراف کیا تو علیزے نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسرے لمحے اپنی نظریں جھکا لیں۔ زارون کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات علیزے کو صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ میرا یقین کریں، میں سچ کہتی ہوں، میری غلطی ہو گئی ابریش پر یقین کر کے۔ آپ مجھے میرے گھر لے جائیں، آپ کو ساری سچائی پتہ چل جائے گی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے بیچارگی سے زارون کی طرف دیکھا تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو لیزی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا دیے۔ ابھی میرے گھر ہی چلیے، یہاں تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ اور گاڑی نکال کر باہر آیا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ آج تو تم نے بہت دیر کر دی ہے، ہمارے اٹھنے کا وقت ہو رہا ہے، تو تم سونے کے لیے آئے ہو؟ اس کی امی نے دروازہ کھول کر جیسے زارون کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی باتوں کو بریک لگ گئی جب انہوں نے اس کے ساتھ ایک لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ انہوں نے فوراً سے سوال کیا تو زارون نے انہیں ایک طرف لے جا کر مختصر لفظوں میں ساری کہانی سنا دی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی امی نے حسب معمول اس لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ میرا نام علیزے کمال حسن ہے اور میں بہلول پور گاؤں سے آئی ہوں۔ گاؤں کا نام سنتے ہی جہاں اس کی امی ٹھہر گئی تھی وہیں کمرے سے نکلتے ہوئے عبدال حسن صاحب نے بھی حیرت سے اس لڑکی کو بولتے سنا تھا، ضرور تم اس کے گاؤں جاؤ گے، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں وہ لوگ کچھ غلط ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی تاکہ انہیں برا نہ لگے کہ لڑکی کو تم اکیلے لے کر نہیں آئے ہو۔ انہوں نے زارون کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا تو اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابھی میں تھوڑا آرام کروں گا، اس کے بعد ہم ان کے گاؤں کے لیے نکلیں گے،
तब तक के लिए इसे भी अपने कमरे में आराम करवा दीजिए। आयसगी से अपनी अम्मी के कान में कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। आप बेटा आओ, तो मेरे कमरे में कुछ देर आराम कर लो, वैसे भी मेरे तो उठने का वक्त हो गया है। उन्होंने अलीज़े को कंधे से थामते अपने कमरे की तरफ इशारा किया तो वह चुपचाप उनके कमरे में आ गई और सोने के लिए लेट गई। तुमने उसके गांव का नाम सुना? उसके वालिद साहब ने अपनी ज़ौजा को कहा तो उन्होंने आहिस्तगी से अपना सर हिलाया। हाँ, मैं वहां ज़रून को अकेले नहीं जाने देना चाहती, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगी। उन्होंने फैसला सुनाया तो उसके वालिद साहब ने उनके फैसले की तायद की। उन गलियों में मेरा भी जाने का बहुत दिल है, लेकिन फिर कभी सही, शायद अभी वो वक्त नहीं आया जब मैं वहां जाऊं। एक बार फिर से उदास नजर आने लगे और अपने चश्मे को उतार कर अपनी आंखों को साफ करते दिखाई दिए। ज़रून बेटा उठो, सुबह के 11 बज रहे हैं, फिर हमें गांव के लिए भी निकलना है। उसकी वालिदा ने उससे जाकर उठाया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। जल्दी जल्दी कपड़े बदले और नाश्ता करने के बाद तैयार नजर आया। अलीज़े कहाँ गई? वालिदा से पूछा। बेटा वो मेरे कमरे में मौजूद है, तुम्हारे वालिद साहब उससे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और कमरे के अंदर दाखिल हो। चलो हमें देर हो रही है, अब्बू हम रात तक आ जाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ज़रून ने आगे बढ़कर मोहब्बत से उनके सर पर बोसा देकर कहा तो अलीज़े ने ये मंजर देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुई। उन दोनों का अपने आपस में कितना खूबसूरत रिश्ता था, वो बस ये सोच सके और कहा। उसके वालिद साहब ने उन दोनों के दरमियान बहुत फासला था। तीनों गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब जाने लगी। बेटा तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? ज़रून की वालिदा ने अचानक से अलीज़े से सवाल किया। गांव के वडेरे हैं और हमारा अच्छा खासा बड़ा घर है, आप वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगी। अलीज़े की बात सुनते उन्हें धक्का सा लगा। दिल में जाने क्यों दिल में अजीब बेचैनी सी पैदा हुई। पूरे 3 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद ज़रून ने एक जगह गाड़ी रोक दी। ये रहा हमारा घर, उसने उंगली से इशारा किया तो ज़रून के साथ साथ उसकी वालिदा ने भी उस तरफ देखा। ज़रून की वालिदा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये सब क्या हो रहा था? वो शशदर निगाहों से कभी ज़रून को तो कभी उस घर को देखती। वो दोनों बेदहानी में गाड़ी से उतरकर उस घर की जानिब जाने लगे थे। कुदरत ने कैसा इंसाफ किया है, हम खुद चलकर उनके घर पर आए हैं। उनका दिल नहीं हो रहा था कि वो गाड़ी से नीचे उतरकर उस घर में दाखिल हों जिस घर में उनसे बहुत तल्ख यादें वाबस्ता थीं। अब्दाल हसन को उस जुर्म की सजा मिली थी कि उन्होंने हवेली के बंटवारे की बात की थी, क्योंकि वो गांव की जिंदगी से शहर में बसना चाहते थे। बस यही उनका जुर्म बन गया और उनके वालिद साहब ने हवेली से हिस्सा देकर निकाल दिया। उनके भाई को उनसे ताल्लुक ख़त्म करने का कह दिया। तब से आज पूरे 26 साल गुजरने के बाद भी उनके दिल में उसे वाक़े की याद ताज़ा थी। वो ना चाहते हुए भी हम दोनों के पीछे गई, लेकिन उनका कदम लड़खड़ा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़े ने घर के अंदर जाकर सलाम किया तो उसके वालिद साहब उसे वहीं नजर आ गए। उन्होंने उसके पीछे लड़के को देखा तो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे। ये लड़का कौन है? उसके वालिद साहब एकदम से अपनी जगह से खड़े हो गए और अलीज़े को कड़ी नजरों से देखने लगे। ज़रून है, ये आपसे खुद बात करने आया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसने अपने लिए राह फरार चुनी। तुम कौन हो और अलीज़े के साथ क्यों आए हो? उसके वालिद साहब ने उससे सवाल किया। देखिए, मैं आपकी बेटी के हवाले से तफ्तीश करने आया हूँ। जिस हॉस्टल में वो रुकी हुई थी उस पर हमने छापा मारा है। मैं खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये ऑपरेशन हमने किया था। वहाँ आपकी बेटी भी मौजूद थी। वहाँ गैर अखलाकी सरगर्मियाँ होती थी। उसने मुझे कहा कि वो कल ही यहाँ आई हैं। इस बात की तस्दीक के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी दोस्त अबरिश ने शादी में शिरकत के लिए उसको लेके गई थी। क्या ऐसा ही है कि ये बिल्कुल सच है? क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो हम उसे जेल के सुलाखों के पीछे बंद कर देंगे। हारून ने इंतहाई आहिस्तगी से अपनी बात उनको समझाने की कोशिश की तो वो शदीद गुस्से में नजर आने लगे और उन्होंने अलीज़े को आवाज़ दी। उससे पहले ही कि वो अलीज़े को बुलाकर कुछ कहते, उनकी नज़र दरवाजे पर मौजूद एक शख्सियत पर पड़ी तो वो अपनी जगह उछल कर रह गए। भाभी आप यहाँ? एकदम से वो आगे बढ़े और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिलाखिर आप लोगों ने पहल कर ही दी, और आप किसके साथ आई हैं? ज़रून हैरानी से उन दोनों की गुफ्तगू सुनने लगा। उसकी वालिदा की आंखों में भी आंसू वाज़िया तौर पर दिखाई देने लगे। भाई कहाँ हैं? मैं तो उनका इंतजार करते करते थक सा गया हूँ। मुझसे क्या शिकवा था? मैंने तो बस अब्बा की बात मानी, लेकिन भाई तो मेरे पास मिलने आ सकते थे ना। ज़रून की वालिदा उनके पास आकर बैठी तो नम आंखों से उनसे कहने लगे,
کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زارون نے بعد میں مداخلت کی تو اس کی والدہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سچ میں ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ علیزے بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں کو جب اس طرح بات کرتے ہوئے سنا تو پہلے حیرانی سے ہارون کو اور پھر ان دونوں کو دیکھا۔ بھابی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام تھا؟ ہاں، زارون عبدال حسن، میرے بھائی کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے آگے بڑھ کر زارون کو گلے سے لگایا۔ یہ میرا داماد ہے نا؟ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بھائی کو تو یاد ہوگا۔ انہوں نے وہی بات کہی جو اس کے والد صاحب نے کہی تھی، تو وہ ششدر رہ گئے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے علیزے کی طرف دیکھنے لگا۔ علیزے کی حالت بھی کم و بیش ویسی ہی تھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ مجھے زارون نے ان دونوں سے پوچھا تو اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا، تم انجانے میں اسی حویلی میں موجود ہو جہاں تمہارے والد صاحب آنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ یہ تمہارے چچا جان ہیں اور تمہارے سسر بھی۔ زارون نے ان کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ کر پایا۔ یعنی یہ علیزے کے والد صاحب ہیں اور ابو کے بھائی ہیں، میرے چچا جان ہیں؟ اس نے ایک بار پھر سے وہی بات دہرائی تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ میرے پاس بیٹھو، تمہیں دیکھا کہ آنکھیں جیسے ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے زارون سے سوال کیا تو زارون نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں تو یہاں تفتیش کے سلسلے میں آیا تھا، مجھے کیا پتا کہ مجھ پر ایک نیا انکشاف ہونے والا ہے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر علیزے کی طرف دیکھا تو وہ جو منہ کھول کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک نظریں ملنے پر اپنی نظروں کو جھکا گئی اور جھیپ کر رہ گئی۔ علیزے بیٹا، کھڑے کھڑے وہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ان کے لیے ناشتہ پانی کا انتظام کرو، تمہاری امی کو بھی بلا لاؤ۔ جی ابا، بہت بہتر۔ موقع ملتے ہی وہ فوراً سے وہاں سے دوڑ کر اپنی امی کے پاس جا پہنچی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی والدہ کی بھی خوشی کے امتحان آ رہی تھی۔ وہ جیسی وہاں سب کے سامنے آئی تو ان کی آنکھوں نے تمام باتوں کی تصدیق کی۔ میں یقین نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ سچ ہے۔ میرا داماد خود چل کر میرے پاس آ گیا ہے۔ اب میں جیسے ہر فکر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ ہم نے بھی اپنا وعدہ یاد رکھا اور آپ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور نہ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ لوگوں کو باتیں کرتا دیکھ کر چپکے سے علیزے کے پیچھے کچن میں چلا۔ کیا کر رہی ہو؟ بچپن کی منگیتر؟ وہ جو چائے بنا رہی تھی ایک دم سے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنی تو پیچھے ہٹی اور سیدھا زارون کے سینے سے جا کر لگ گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے ایک دم سے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر فوراً سے گرا دیا۔ زارون کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک ساتھ بہت سے جذبے نظر آ رہے تھے۔ ویسے آپ ابھی تک اپنا آپ بری نہیں کروا سکے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کیا۔ آپ پر کیا فرد جرم عائد کی جائے؟ اس نے اسے اپنی محبت بھری نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو علیزے نے مسکراتے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کیا بے گناہ اور معصوم ثابت کروں کہ میں آپ کے بچپن کی منگیتر ثابت ہوں؟ اب اس سے زیادہ میری معصومیت کا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ علیزے نے پہلی بار اپنے ہاتھ باندھ کر زارون کی طرف دیکھا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا۔ ویسے کیسا لگ رہا ہے ہماری رشتہ داری نکل آئی ہے؟ وہ وہیں کچن کی سلیب پر بیٹھ گیا اور علیزے کو اپنی نگاہوں میں بسانے لگا۔ بہت نروس ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی ایک کھڑوس خفیہ ایجنسی کے افسر سے ہونے والی ہے جو اپنے فرض کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ہونے والے فرض کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر علیزے کی آنکھوں کے آگے آنے والے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے کان کے پیچھے اڑسا تو وہ اس کی جرت پر حیران ہوتی اپنی پلکوں کو اٹھا ہی نہ سکی۔ ویسے سچ کہوں، جب تمہیں ہاسٹل میں روتے ہوئے دیکھا تھا تو دل بے حد دکھا تھا۔ وہ کیوں؟ علیزے نے معصومیت سے سوال کیا اور ایک کپ میں چائے ڈال کر اسے پیش کی۔ وہ اس لیے کیونکہ دل تمہیں دیکھ کر پہلی بار دھڑکا تھا۔ اپنی بھوری آنکھوں نے میرے دل کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ زارون نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے علیزے سے کہا تھا۔ وہ مسکرا کر وہاں سے شرما کر جانے لگی۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے کھینچا تو اس کے بے حد قریب آ گئی۔ میں آج ہی اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ میری شادی کی تاریخ جلدی رکھ لیں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تو دل کی کیفیت میں نمایاں طور پر تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ صبر کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ علیزے نے ایک دم سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شرماتے ہوئے دوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ اب ہمیں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو جلد ایک کر دینا چاہیے۔ بچپن سے یہی سن کر بڑے ہوئے ہیں کہ بچپن کا منگیتر ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔
وہاں ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا تو اس کے والد صاحب نے مولوی صاحب کو بلا کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ رخصتی کا اعلان 1 مہینے بعد کیا گیا۔ میں تو یہاں تمہیں قید کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے اپنی محبت میں قید کر لیا۔ اب اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ نکاح کے بعد وہ کمرے میں اس سے پہلی بار مل رہا تھا۔ اندر آتے علیزہ کی دونوں ہاتھ تھامے اور اس پر اپنی محبت کی مہر سب کی۔ عمر بھر ساتھ نبھانے کی سزا ملی آپ کو؟ علیزے نے نظریں جھکا کر کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اب اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ یہ بندہ ناچیز عمر بھر کی قید میں رہنا چاہتا ہے اور ساتھ نبھانے کی سزا خوشی خوشی اپنانا چاہتا ہے۔ زارون نے ایک ادا سے کہا تو علیزے مسکرا دی اور اس کے سینے میں سر چھپا کر اپنی ساری تھکن اتار دی۔ کائنات دونوں کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ پورے 26 سال بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ان 26 سالوں کے خلا کو نکاح کے 2 بولوں نے سمیٹ لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل دکھائی دے رہی تھی اور اپنا وقت حسین بنا رہے تھے۔ ختم شد۔